بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہوں گے وہ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے۔ آج جس شخصیت کی اور جس مبلغ کی، جس رہبر کی، جس رہنما کی اور جس سیاسی اور مذہبی اور سماجی شخصیات کی یاد میں آج گفتگو کرنے لگا ہوں، وہ شخصیات ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور ایک بہت بڑا درخت کی مانند ہے کہ جس میں سے بہت ساری شاخیں نکلی۔ آج پوری دنیا میں نہیں بلکہ بر و صغیر، پاک و ہند اور عالم اسلام میں ان کے چاہنے والے اور ان کے عقیدت مند اور ان کے ماننے والے آج دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ان کا نام و گرامی قائد اہل سنت، قائد انقلاب، قائد ملت اسلامیہ کے عظیم چشم و چراغ الحافظ القاری حضرت علامہ پیر طریقت الحاج الشاہ احمد نورانی الصدیقی رحمہ اللہ علیہ۔ آپ کا 2003 آپ کے وصال مبارک کا سال ہے، اور آپ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت علامہ پیر طریقت الحاج عبدالحلیم میرٹھی، یہ انڈیا میں ایک شہر ہے، آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا جان بھی، آپ کے نانا جان بھی بہت بڑے عظیم مبلغ تھے دین کے، اور حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور پوری دنیا میں آپ نے تبلیغی دورے کیے، اور حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے آپ کو سفیر اسلام کا لقب بھی دیا تھا، اور آپ کی اقتداء میں نماز عید بھی ادا کی تھی حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے۔ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کے آپ کی بڑی نیاز مندی تھی عبدالعلیم صاحب سے، اور آپ کا وصال 1953 میں 22 ذوالحج کو آپ کا وصال مدینۃ الرسول میں ہوا، اور وہیں آپ کو مدفن کر دیا گیا تھا۔ آپ کے گھر میں ایک ایسا چراغ اور ایک ایسی شمع اس کی آمد ہوئی 17 رمضان المبارک اور 31 مارچ 1926 میرٹھ ہندوستان میں آپ کے گھر میں جس قائد اہل سنت کی آمد ہوئی اس کا نام حضرت مولانا شاہ احمد نورانی الصدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت شاہ احمد نورانی صاحب نے اپنے گھر میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے، اور قرآن کریم کے ایک عظیم مبلغ تھے آپ۔
آپ ہمیشہ یہ پیغام دیا کرتے تھے قوم کو کہ لوگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں قرآن تھام لو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ تھام لو. بس یہ دونوں راستے جو ہیں کامیابی کے راستے ہیں. اور پھر آپ نے درس نظامی بھی انڈیا کے اندر ہی حاصل کی. جن استادوں میں آپ کا نام شمار ہے ان میں پہلے استاد جو تھے وہ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں. یہ بھی آپ کے استاد گرامی ہیں. اور دوسرے شہزادہ ہند فرزند اشاں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ پیر غلام مصطفیٰ رضا خان، وہ بھی آپ کے استادوں میں شامل ہیں. اسی طرح حضرت علامہ پیر طریقت غلام جیلانی میرٹھی، وہ بھی آپ کے استادوں میں شامل ہیں. اور اسی طرح آپ کے والد محترم حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید عبد الحلیم میرٹھی، یہ بھی آپ کے استادوں میں شامل ہیں. الشاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ کے یہ استاد گرامی ہیں. اور یہاں سے ہی آپ کو سند خلافت ملی. اور حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کے ساتھ مل کر نورانی میاں صاحب نے بھی بھرپور ساتھ دیا تھا پاکستان بنانے میں. حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے بڑا پیار تھا آپ کا. حضرت غوث العظم پیروں کے پیر دستگیر سے آپ کی بڑی نیاز مندی تھی. پاکستان مارد وجود میں آیا. 1953 میں تاریخ ختم نبوت چلی. جس تاریخ ختم نبوت میں حضرت مولانا ابو احمد حسنات احمد قادری صاحب اور دیگر شخصیات، مولانا مدودی صاحب اور خصوصاً میرے قائد محترم مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، جن کو پھانسی کا بھی حکم ہو گیا تھا، اس تاریخ ختم نبوت میں آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ نے بھرپور تحریک چلائی اور اس تحریک میں آپ نے بھرپور حصہ ڈالا. اور 15 سال تک آپ مختلف ممالک میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اور اسی طرح پھر مدینۃ الرسول میں پیر طریقت قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی القادری، ان کی صاحبزادی سے آپ کا پھر نکاح ہوا. اور وہ نکاح کہاں ہوا؟ مدینۃ المنورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آپ کا نکاح ہوا. یہ اعزاز حضرت شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ کو ملا. اور 1960 میں آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے. آپ فرانس میں گئے، جرمن میں گئے، اسی طرح برطانیہ میں گئے اور بہت سارے ممالک میں آپ گئے. اور آپ نے دین الہی کا پیغام دیا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے رہے آپ. اور اسی طرح ہزاروں ایسے ادارے تھے، مساجد اور مدرسے اور خانقاہیں جو آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، اور آج بھی اور اس سے قبل بھی چل رہے تھے. اور 1948 میں جب JUP جمعیت علماء پاکستان اس جماعت کا وجود مارد وجود میں آیا، آپ نے بھرپور حصہ لیا تھا. اور جمعیت علماء پاکستان یہ اہل سنت کی ایک سیاسی جماعت ہے اور انٹرنیشنل جماعت ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے. اسی طرح 13 اور 14 جون 1970 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو ایک عظیم الشان سنی کانفرنس ہوئی، آپ اس میں تشریف لے گئے
اور آپ کے وجود کا وہاں اظہار ہوا. آپ کی آمد کا لوگوں کو پتہ لگا کہ نورانی میاں بھی موجود ہیں. اور اس وقت حضرت الحاج خواجہ پیر طریقت خواجہ قمر الدین سیالوی جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، اور حضرت علامہ شیخ الحدیث پیر سید محمود احمد رضوی جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے. تو آپ کو وہاں شمولیت کی دعوت دی گئی. آپ باقاعدہ اس جماعت میں شامل ہوئے اور آپ نائب صدر منتخب ہوئے. اسی طرح 1970 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. بلکہ جمعیت علماء پاکستان نے پاکستان بھر میں بھرپور جو ہے کامیابی حاصل کی، اور آپ قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب. اور ایسا بھی وقت آیا کہ 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہونے لگا تو یحییٰ خان صدر تھے، بلایا ان کو. تو یحییٰ خان کے سامنے شراب پڑی ہوئی تھی اور وہ شراب پی رہے تھے، اور ساتھ ہی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب سے مخاطب ہوئے کہ مولانا صاحب آپ رائے دیں. تو آپ بے باک لیڈر تھے، تحریک نظام مصطفیٰ کے بہت بڑے داعی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی پیروی کرنے والی شخصیت تھے. تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے صدر مملکت کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا بات کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ شراب ختم کرو، یہ ٹیبل سے گلاس اٹھاؤ، اور جو تمہارے منہ سے بدبو آ رہی اس بدبو کو ختم کرو. اور کہا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، اولاد حضرت صدیق اکبر ہوں، میں کبھی بھی ایسے شخص سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ تم حرام چیزوں سے محفوظ رہو. تو یحییٰ خان قائد اہل سنت کی جب بات سنی تو حیرت میں آ گئے کہ میں صدر ہوں پاکستان کا. تو حضرت شاہ احمد نورانی الصدیق رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خادم ہوں مصطفیٰ کے دین کا. تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ آپ نے جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلوں میں وزارت عظمیٰ کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے 32 ووٹ حاصل کیے قومی اسمبلی میں. اور اسی طرح جب پاکستان کا آئین بنا اس میں بھی آپ کا بھرپور حصہ ہے. 73 کا جو آئین ہے قرآن و سنہ سپریم لا ہے اس ملک پاکستان کا. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مدظ اللہ علی ختم نبوت کے حوالے سے، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے بھرپور مختلف صوبوں میں مختلف اضلاع میں دورے کیے. القصہ 1974 7 ستمبر کو، اس سے قبل آپ نے اپریل میں بہت سارے علماء جن میں حضرت علامہ عبدالحق اکھوڑا کھٹک سے، مفتی محمود احمد صاحب، حضرت علامہ غلام غوث ہزاروی صاحب، حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب اور دیگر علماء نے مل کر ایک تحریک پیش کی. 17 اپریل 1974 میں اسمبلی میں آپ نے ایک بل پیش کر دیا کہ قادیانی جو ہیں یہ اس ملک کے بھی دشمن ہیں اور دین مصطفیٰ کے بھی دشمن ہیں، اور جو میرے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرے ہم کسی صورت میں بھی اسے مسلمان تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے بھرپور تحریک چلائی
علماء اور مشائخ نے پورے پاکستان بھر میں یہ تحریک چلی کہ ختم نبوت کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں جناب محمد مصطفیٰ، وہ اس کائنات میں آخری نبی بن کے آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خالق نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو قائد محترم کا یہ پیغام امت کو کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کسی نبی کی، ہم کسی جھوٹے نبی کو علیاذ باللہ نہیں ماننے کے لیے تیار۔ ہمارا سچا نبی ہے، ہمارا نبی بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا خدا بھی سچا ہے، ہماری کتاب بھی سچی ہے۔ القصہ کہ 1974 7 ستمبر کو آخر یہ بل پاس ہوا اور محترم قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو پر دستخط کر دیے۔ قادیانی جو ہے اقلیت ہیں اور غیر مسلم ہیں۔ یہ بل کے لیے حضرت شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ نے بھرپور آپ کا کردار تھا۔ اسی طرح 1976 میں 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلی اور آپ کا اس میں بھی بھرپور کردار ہے، اس میں بھی آپ کا بھرپور کردار ہے۔ حضرت قائد محترم آپ نے پاکستان کے سیاستدانوں سے مل کر قومی اتحاد کا ایک وجود قائم کیا جو 1976 میں قائم ہوا، اور 1976 میں 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلائی اور آپ نے الیکشن میں حصہ لیا، گو وہ آپ ہار گئے تھے۔ اسی طرح حجاز مقدس کانفرنس آپ نے کروائی اور اس کا موضوع اور مقصد یہ تھا کہ جنت البقیع کے اندر جو مزارات کو ملگمیٹ کیا گیا ہے ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور میرے قائد حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ بھی ساری زندگی جد و جہد کرتے رہے، سرکار بی بی فاطمۃ الزہرا کا مزار اس کو تعمیر کیا جائے، سرکار بی بی حلیمہ، سرکار بی بی فاطمہ بنت اسد، سرکار حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت امام حسن، دیگر اصحاب کے جو مزارات ہیں ان کو بحال کیا جائے، تعمیر کیا جائے۔ اور 1985 میں جب عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تو آپ نے صلح کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح 7 جولائی 2001 میں آپ نے اس وطن عزیز کی تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیڈروں کو اکٹھا کیا اسلام آباد میں، اور آپ نے ایک ملی یکجہتی کونسل قائم کر دی اور آپ اس کے سربراہ بن گئے تھے، اور 2 مرتبہ آپ سربراہ بنے۔ اس کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں امن قائم ہو، اس ملک کے اندر پیس کے اوپر کام کیا جائے، اس ملک کے اندر ہم سب مل کر کام کریں۔ اور یہ آپ ہی کی ذات تھی کہ جس کی اقتداء میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، تمام مسالک کے جو علماء تھے، جید جو ان کی جماعتوں کے قائد تھے، وہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ آپ کی ذات ہی کو سلام ہے۔ اور آپ کے ساتھ مرحوم حضرت قاضی حسین احمد صاحب، وہ بھی بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اس ملک کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور وہ کام کر گئے اس ملک کے اندر فرقہ واریت اور دہشت گردی، بد امنی، اس کے خاتمے کے لیے ساری زندگی قاضی حسین احمد بھی کام کرتے رہے۔ اور پھر آپ نے متحدہ مجلس عمل اس کا قیام کروایا، جس کے اندر دیوبندی،
مولانا فضل الرحمان، مولانا ساجد میر، مولانا ساجد نقوی صاحب اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں۔ 202 میں الیکشن لڑا اور بھرپور سیٹیں جو ہے مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے علماء نے حاصل کی۔ اور یہ آپ کی بہت بڑی پہچان تھی کہ پورے رمضان المبارک میں آپ تمام سیاسی معاملات کو ختم کرتے تھے۔ اپنی مسجد میں رمضان المبارک میں پورا آپ تراویحوں کا اہتمام کرتے اور قرآن مجید کے حافظ تھے اور آپ خود پڑھاتے، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ لیکن شاہ احمد نورانی ساری زندگی رحمہ اللہ علیہ آپ اللہ کے قرآن سے آپ کو بڑا پیار تھا، اور پیار ہوتا بھی کیوں نہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے۔ بالآخر 11 دسمبر اور 2003 میں جو اللہ رب العزت نے وقت مقرر کیا ہے کہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر آپ اللہ کی طرف رجوع ہو گے۔ آپ بلکہ صبح سے رات سے ہی متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کو دل کا دورہ پڑا اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے تقریباً کل عمر پاک 77 سال پائی، آپ کے 2 شہزادے، اور آپ ساری زندگی بوری نشین رہے۔ چھوٹے سے گھر میں آپ نے ساری زندگی گزارا کیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیشکش کی، بڑے بڑے لوگوں نے خریدنے کی آپ کو کوشش کی۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ آپ کی تحریک تحفظ ختم نبوت سے پیچھے ہٹ جائیں، اور بڑی بڑی قیمت آفر کی آپ کو، لیکن آپ کا یہ جملے پوری دنیا سنتی رہی کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم حضور کے بازار میں بک چکے ہیں، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ نہ ساری زندگی آپ جھکے اور نہ بکے، آپ دین رسول کا پیغام ہمیشہ پوری قوم کو دیتے رہے، اور ہزاروں غیر مسلم لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ اور آپ کا اتنا بڑا جنازہ تھا نشتر پارک کراچی کے اندر، آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ انس نورانی میاں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ہزاروں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا۔ پورا نشتر پارک جو بھرا ہوا تھا، دنیا سڑکوں اور گلیوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ سال پوری دنیا کے لیے ایک غم کا سال تھا کہ ایک ایسا عالم دین کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، اور آپ کا مزار اقدس عاشق رسول صحابی رسول حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی، آپ کے پہلو میں آپ کا مزار اقدس ہے، اور اس فقیر کو یہ سعادت ہوئی ہے کہ آپ کے مزار اقدس کی زیارت بھی کی اور فاتحہ پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مالک ہمارے اس قائد محترم کی بخشش فرمائے، اور میں سب سے اپیل کروں گا کہ اس مبارک مہینے میں ان کے لیے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ الحمد الشریف پڑھ کر ضرور بخش دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔